ان الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ محترم ناظرین کرام اور عزیز طلبہ، کتاب شرح صدور الذہب کے درس میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج ہم کلا کے معنی اور اس کی مختصر تفسیر پڑھیں گے۔ جیسا کہ مؤلف نے ذکر کیا تھا کہ جب میں کوئی مسئلہ ختم کروں گا تو اس کے دلائل کے سلسلے میں یا دلیل کے طور پر قرآن مجید کی کوئی آیت ذکر کروں گا۔ اسی مناسبت سے آخر میں انہوں نے ایک آیت کلا انہا کلمۃ ہوا قائلھا ذکر کی۔ اب اس میں جو لفظ آیا ہے کلا، اس کی تفسیر اور اسی طرح سے اس کا کیا معنی اور مفہوم ہوگا اس کو بیان کر رہے ہیں۔ مؤلف کہتے ہیں وَكَلَّا فِي الْعَرَبِيَّةِ عَلَى ثَلَاثَةِ أَوْجُهٍ، اور عربی زبان میں کلا کی تین وجہ ہیں۔ یعنی اوپر جو آیت کریمہ آخر میں انہوں نے ذکر کی اور جس کا تذکرہ مقدمے میں انہوں نے کیا تھا کہ جب بھی کوئی مسئلہ میں ختم کروں گا تو اس کے اختتام پر قرآن مجید کی کوئی آیت پیش کروں گا جو اس کے دلائل یا اس کی مثالوں میں سے ہو، اور اسی بنیاد پر انہوں نے آخر میں کلا انہا کلمۃ ہوا قائلھا دلیل کے طور پر پیش کی۔ تو اب یہاں اس آیت کریمہ میں ایک لفظ آیا کلا، اس کلا کے معنی کی وضاحت کر رہے ہیں مؤلف رحمہ اللہ۔ کہتے ہیں وَكَلَّا فِي الْعَرَبِيَّةِ عَلَى ثَلَاثَةِ أَوْجُهٍ، اور کلا عربی زبان میں تین وجہوں پر ہے، یعنی تین طرح سے عربی زبان میں یہ کلا آتا ہے۔ اور وہ تین وجہ کیا ہے؟ حرف ردعین و زجرین، حرف ردا اور زجر ہے۔ ردا مطلب باز رکھنا، کسی چیز سے باز رکھنے کے لیے کسی سے کہنا، اور زجر مطلب یہ ہے کہ سختی کرنا، اس میں ڈانٹ ڈپٹ کے ساتھ کسی کو باز رکھنا۔ تو کلا جو ہے یہ زجر و توبیخ کے لیے آتا ہے، یعنی ڈانٹ ڈپٹ کرنے کے لیے آتا ہے۔ مخاطب کو کسی کام سے روکا جاتا ہے سختی کے ساتھ تو اس کے لیے یہ لفظ آتا ہے۔ وَبِمَعنَى حَقًّا، اور حقًّا کے معنی میں آتا ہے۔ وَبِمَعنَى ای، اور اسی طرح سے ای کے معنی میں آتا ہے، اور ای کا مطلب ہوتا ہے نعم، یعنی ہاں کے معنی میں، خاص طور سے قسم سے پہلے۔ تو یہ تین معنی یہاں مؤلف نے بیان کیے۔ فَالْأَوَّلُ كَمَا فِي هَذِهِ الْآيَةِ، پہلا معنی جو حرف ردعین و زجر ہے اس کے بارے میں کہتے ہیں پہلا معنی کما فی هذه الآیۃ، جیسا کہ اس آیت کریمہ میں۔ کون سی آیت کریمہ؟ جو اوپر بیان کی گئی کلا انہا کلمۃ ہوا قائل۔ تو اس آیت کریمہ میں یہ حرف ردا و زجر ہے، یعنی یہ روکنے کے لیے، ڈانٹ اور ڈپٹ کرنے کے لیے، پھٹکار لگانے کے لیے کہا گیا۔ آگے کہتے ہیں اے انتہی عن هذه المقالۃ، یعنی اس بات سے تم باز آ جاؤ، خبردار اس بات سے تم باز آ جاؤ۔ فلا سبیل الی الرجوع، کوئی راستہ نہیں ہے واپس لوٹنے کا۔ جو کہے گا نا کہنے والا رب ارجعونی لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، تو اس سے اللہ رب العالمین نے ڈانٹ ڈپٹ کرنے کے لیے کہا خبردار اس بات سے تم باز آ جاؤ، کوئی راستہ نہیں ہے واپس لوٹنے کا، اب دنیا میں نہیں جا سکتے ہو۔ تو یہ ایک معنی ہوا۔ والثانی، اور دوسرا ہے نہ کلا ان الانسان لیطغی، یقیناً بے شک انسان حد سے تجاوز کر جاتا ہے۔ تو کلا ان الانسان لیطغی میں یہاں کلا حقاً کے معنی میں، حقاً یقیناً، واقعتاً، ان الانسان لیطغی حد سے تجاوز کر جاتا ہے۔ اے حقاً، یعنی اے حقاً کے معنی اذ لم یتقدم علی ذالک ما یزجر عنہ، کیونکہ اس سے پہلے کوئی ایسی چیز ذکر نہیں کی گئی ہے جس سے
زجر و توبیخ کیا جانا مقصود ہو، جس سے باز رکھنا مقصود ہو۔ ایسی کوئی چیز اس آیت کریمہ میں اس سے پہلے نہیں بیان کی گئی ہے۔ تو یہاں جو ہے یہ حقاً کے معنی میں کلا ہے۔ کذا قال قوم، جیسا کہ ایک قوم نے کہا ہے۔ وقد اعترض علی ذلک بان حقا تفتح ان بعدها، اور اس پر ایک اعتراض کیا گیا ہے، یعنی اگر اسے حقاً کے معنی میں لیتے ہیں کلا کو تو اس پر ایک اعتراض ہوتا ہے، اور اعتراض کیا ہے؟ کہتے ہیں بان حقا تفتح ان بعدها، کہ حقاً جو ہے انا اگر اس کے بعد آتا ہے تو اسے فتحہ دیتا ہے، یعنی انا پڑھا جائے گا، انا نہیں پڑھا جائے گا حقاً کے بعد۔ آئی بات میں؟ وَكَذَلِكَ عَلَىٰ الَّتِي بِمَعْنَاهَا، اور اسی طرح سے عَلَىٰ جو حقاً کے معنی میں آتا ہے اس کا بھی معاملہ یہی ہے کہ وہ بھی انا اس کے بعد پڑھا جائے گا، انا نہیں پڑھا جائے گا۔ فَكَذَا يَنبَغِي فِي كَلَّا، اور یہی مناسب ہے کلا میں بھی، یعنی کلا میں بھی یہی ہونا چاہیے کہ انا کی بجائے انا ہونا چاہیے، فتحہ کے ساتھ اسے پڑھا جائے، انا پڑھا جائے، لیکن یہاں کلا انہا کسرہ کے ساتھ آ رہا ہے۔ تو یہ ایک اعتراض کیا گیا اس پہ، کیونکہ کلا کے بعد انا آ رہا ہے، تو اگر یہ حقاً کے معنی میں ہوتا تو یہ انا ہونا چاہیے تھا، جیسا کہ حقاً کا معاملہ ہے، یا اسی طرح سے الا جو حقاً کے معنی میں آتا ہے اس کا معاملہ ہے۔ والاولا، مؤلف رحمہ اللہ کہتے ہیں اور زیادہ مناسب اور لائق بات یہ ہے ان تفسر کلا فی الآیت بمعنی الا التی یستفتح بها الکلام، اور زیادہ مناسب بات یہ ہے کہ کلا کی آیت کریمہ میں تفسیر کی جائے بمعنی الا، الا کے معنی کے ذریعے، یعنی اس آیت کریمہ میں کلا کی جو تفسیر کی جائے وہ الا کے معنی میں کی جائے، کلا انہا کلمۃ میں، یا اسی طرح سے کلا ان الانسان میں، کہ یہ الا کے معنی میں، اور کون الا؟ التی یستفتح بها الکلام، وہ الا جو جس کے ذریعے سے کلام کی افتتاح ہوتی ہے، جو صدر کلام میں، شروع کلام میں لایا جاتا ہے۔ وَتِلْكَ تَقْصِرُ بَعْدَهَا إِنَّا، اور اس کے بعد انا مقصور ہوتا ہے، یعنی جو الا کے معنی میں آئے گا کلا تو اس کے بعد جو ہے انا یہ مقصور رہے گا، یعنی اس کے بعد انا آئے گا، انا نہیں آئے گا، جیسے اللہ رب العالمین کا فرمان ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم، سنو بے شک اللہ رب العالمین کے اولیاء ان پر کوئی غم نہیں ہے۔ آئی بات میں؟ تو یہ ایک مؤلف نے یہ کہا کہ حقاً کے بجائے یہ کہا جائے کہ یہ اس الا کے معنی میں ہے جو صدر کلام میں ذکر کیا جاتا ہے، تو یہ زیادہ مناسب بات ہوگی، اور اعتراض جو کیا گیا ہے اس اعتراض سے ہم صاف بچ جائیں گے۔ بہرحال لیکن ایک قول اس تعلق سے یہ ہے کہ کلا حقاً کے معنی میں ہوتا ہے، جیسا کہ ایک قوم کا کہنا ہے، اس لیے وہاں مؤلف نے اس کو اس معنی میں ذکر کیا۔ اسی طرح سے کہتے ہیں والثالث قبل القسمی، اور اسی طرح سے تیسرا معنی یہ جو بتلایا گیا وہ قبل القسمی، قسم سے پہلے ہوتا ہے، یعنی قسم سے پہلے اگر ہے تو اس معنی میں ہوگا، یعنی نعم کے معنی میں ہوگا، جیسے اللہ رب العالمین کا فرمان ہے کلا والقمری، کلا والقمری، کلا نعم، اور قسم ہے چاند کی، میں قسم کھاتا ہوں چاند کی، معنی ای والقمری، اور اس کا معنی ہے نعم والقمری، یعنی ہاں میں قسم کھاتا ہوں۔ قَذَا قَالَ نَضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ وَتَبَعَهُ جَمَاعَةٌ مِّنْهُ ابن مالک، جیسا کہ نضر بن شمیل نے کہا ہے اور ایک جماعت نے ان کی بات کی پیروی کی ہے، ان کی بات کو مانا ہے، اور انہی میں ابن مالک بھی ہیں، مشہور نحوی ہیں،
نصر بن شمیل بھی مشہور نحوی اور لغوی ہیں، اور اسی طرح سے ابن مالک بھی مشہور لغوی اور نحوی ہیں۔ ان کی نحو کے تعلق سے ایک مشہور کتاب ہے الفیہ کے نام سے، الفیۃ ابن مالک۔ تو یہاں جو ہے یہ کلا ای کے معنی میں آتا ہے، نام کے معنی میں آتا ہے، اس کو نصر بن شمیل نے کہا ہے، اور ایک جماعت نے ان کی بات کی تائید کی ہے، اور انہی میں سے ابن مالک بھی ہیں۔ وَلَهَا مَعْنَى رَابِعٌ، اور اسی طرح سے کلا کا ایک چوتھا معنی بھی کہتے ہیں مؤلف وَلَهَا مَعْنَى رَابِعٌ، اور اس کا ایک چوتھا معنی ہے تَكُونُ بِمَعْنَى عَلَى، یہ کبھی کبھی اللہ کے معنی میں ہوتا ہے، یعنی اللہ کے معنی میں ہوتا ہے، چوتھا معنی اللہ کے معنی میں ہوتا ہے، تو یہ اللہ کے معنی میں بھی ہوتا ہے۔ تو اس طرح سے یہ 4 معنی ہوئے۔ اس کے بعد آیت کریمہ کی جو ترکیب ہے اس کو مؤلف بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں وَإِنَّا حرف تاکید، اور اِنَّا حرف تاکید، جیسا کہ سارے لوگ جانتے ہیں اِنَّا حرف تاکید ہے، حروف مشبہ بالفعل میں سے ہے۔ ينصب الاسم بالاتفاق، اور یہ نصب دیتا ہے اسم کو بالاتفاق، یعنی تمام لوگوں کا، تمام نحوی اور لغویوں کا اس میں اتفاق ہے، چاہے وہ کوفی ہوں، بصری ہوں یا اور لوگ ہوں، سب کا اس میں اتفاق ہے کہ یہ جو ہے اسم کو نصب دیتا ہے۔ وَيَرْفَعُ الْخَبْرَ خِلَافًا لِلْكُوفِيِّينَ، اور خبر کو رفع دیتا ہے، لیکن کوفیوں کا اس میں اختلاف ہے۔ کوفی کہتے ہیں کہ یہ خبر پر عمل نہیں کرتا ہے۔ کوفیوں کا کہنا یہ ہے کہ اِنَّا یہ یا حروف مشبہ بالفعل جو ہیں یہ خبر پر عمل نہیں کرتے ہیں، تو یہ کوفیوں کا اس میں اختلاف ہے، جبکہ جمہور اہل علم اور زیادہ تر اہل علم کا اس تعلق سے یہ کہنا ہے کہ اِنَّا یا حروف مشبہ بالفعل یہ جو ہیں یہ خبر کو رفع دیتے ہیں۔ وَالضَّمِيرُ اسمُهَا، اور ضمیر اس میں اس کا اسم ہے، یعنی اِنَّا کا اسم ہے، انہا، انہا، تو انہا میں جو ضمیر ہے ہا کی، یہ ضمیر اس کا اسم ہو جائے گا۔ وَهُوَ رَاجِعٌ إِلَى الْمَقَالَةِ، اور وہ مقالہ کی طرف راجع ہے، مقالہ، اور وہ کیا ہے مقالہ؟ رَبِّ ارْجِعُونِي لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ، آئی بات میں، تو اس کی جانب لوٹ رہی ہے، یعنی یہ جو کہہ رہا ہے، تو یہ انہا کہہ کے اللہ رب العالمین نے فرمایا۔ وَقَلِمَةٌ خَبْرُهَا، اور کلمتن جو آیا، کلمتن یہ اس کی خبر ہے، یعنی انا کی خبر ہے، یعنی یہ بات ہے، ایک کلمہ ہے، ٹھیک ہے۔ وَهُوَ قَائِلُهَا جُمْلَةٌ مِّن مُبْتَدَإٍ وَخَبَرٍ فِي مَوْضِعِ رَفْعٍ عَلَىٰ أَنَّهَا صِفَةٌ لِكَلِمَةٍ، اور ہوا قائلھا یہ جملہ ہے جو مبتدا اور خبر سے بنا ہے اور رفع کی حالت میں ہے، فی موضع رفعین یعنی رفع کی جگہ میں ہے، اس بنیاد پر کہ یہ کلمے کی صفت ہے، یعنی کلمے کی صفت ہونے کی وجہ سے، چونکہ کلمہ مرفوع ہے انا کی خبر ہونے کی وجہ سے، تو اس کی صفت بھی مرفوع ہوگی، ہوا قائلھا، تو یہ حالت رفع میں ہو جائے گا۔ اسی طرح سے ایک مؤلف قاعدہ بیان کر رہے ہیں، ایک اصول بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں وَقَدَا شَأْنُ الْجُمَلِ الْخَبَرِيَّةِ بَعْدَ النَّكِرَاتِ، اور یہی معاملہ ہوتا ہے تمام جملے خبریہ کا نکرہ کے بعد، یعنی وہ صفت ہوتے ہیں۔ جملہ خبریہ اگر وہ نکرہ کے بعد آ رہے ہیں تو وہ صفت بنیں گے جملہ خبریہ، جیسے کلمہ کے بعد آیا یہاں ہوا قائلھا، تو یہ جملہ یہ صفت ہو گیا کلمہ کی، آئی بات سمجھ میں۔ وَأَمَّا بَعْدَ الْمَعَارِفِ، اور جہاں تک معرفہ کے بعد ہے، یعنی اگر کوئی ایسا کلمہ ہے جو معرفہ ہے، فَهِيَ أَحْوَالٌ، تو یہ حال ہوتے ہیں، پھر یہ یعنی یہ جملے پھر جو ہیں حال ہوں گے، اگر معرفہ کے بعد آ رہے ہیں تو یہ حال ہوں گے، اور اگر نکرہ کے بعد اگر آ رہے ہیں تو صفت ہوں گے،
آئی بات میں؟ تو یہ ایک قاعدہ بتلایا، اور پھر معرفہ کے بعد حال ہونے کی مثال میں کہتے ہیں کجاء زید یضحک، جیسے زید آیا ہنستے ہوئے، اس حال میں کہ وہ ہنس رہا تھا۔ تو جاء زید یضحک، زید یہ معرفہ ہے اور یضحک یہ جملہ ہے، تو اس لیے یہ حال ہوگا۔ آئی بات میں؟ تو یہاں ایک اصول اور یہ ضابطہ مؤلف نے بتلایا کہ جملے نکرہ کے بعد صفت ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، نکرہ کے بعد صفت ہوتے ہیں، کیونکہ جملہ جو ہے وہ معرفہ نہیں ہوتا ہے، جملہ معرفہ نہیں ہوتا ہے بلکہ وہ نکرہ ہوتا ہے۔ تو نکرہ ہے موصوف تو صفت بھی نکرہ ہے، جبکہ معرفہ کے بعد یہ حال ہوں گے، صفت نہیں ہو سکتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ موصوف اور صفت میں مطابقت ہونا چاہیے، اور یہاں مطابقت نہیں ہو پائے گی کیونکہ وہ معرفہ ہے، یہ نکرہ ہوگا جملہ ہونے کی وجہ سے۔ آئی بات میں؟ اب ایک ہی صورت بچتی ہے اور وہ حال ہونے کی ہے، کیونکہ حال عموماً نکرہ ہی ہوتا ہے، تو یہ حال ہو جائیں گے، جملہ ہے اس لیے یہ نکرہ ہی ہے تو حال ہو جائیں گے۔ آئی بات میں؟ تو یہ مؤلف نے کلا انہا کلمۃ ہوا قائلہا کی مختصر تشریح جیسا کہ انہوں نے وعدہ کیا تھا اس کے مطابق کی۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔